الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کسی مسئلے کو لے کر کے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں آپ کو آج ایک صحابیہ کا اپنے شوہر جو کہ خود صحابی تھے ان سے طلاق مانگنے کا ایک عجیب و غریب قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کا حوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 1959 ہے۔ ایک صحابیہ تھیں جو اپنے شوہر کی دل کھول کر کے اطاعت و فرما برداری کیا کرتی تھیں، اور کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچے انہیں برداشت نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک رات وہ صحابی سو رہے تھے، نیند کھلتی ہے، انہیں پیاس لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی اس بیوی سے کہا کہ پانی لے آؤ۔ وہ بیوی پانی لانے گئیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ شوہر ان کے سو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ پانی لے کر کے صبح تک شوہر کے سرہانے ہی پر کھڑی رہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ شوہر کی آنکھ کھلے اور پھر پانی مانگے اور پانی دینے والا کوئی نہ ہو، اور میرے شوہر کو اس طریقے سے تکلیف پہنچ جائے۔ وہ شوہر جو صحابی رسول تھے وہ بیدار ہوتے ہیں صبح کے وقت میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی گلاس میں پانی لیے ہوئے اسی طریقے سے کھڑی ہے، اور رات میں نے اس سے پانی منگوایا تھا۔ تو شوہر نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہاں تک پر تم کیوں کھڑی ہو؟ تو اس صحابیہ نے کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر آپ کی دوبارہ آنکھ کھلے اور پھر آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو آپ کو پانی دینے والا کوئی نہ ہو، اس لیے میں رات بھر یہیں پر کھڑی رہی۔ وہ صحابی رسول بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کروں گا، میں تمہاری ہر آرزو کو پوری کروں گا۔ اس صحابیہ نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ساتھ ہی کافی ہے اور آپ کی محبت ہی کافی ہے۔ اس طریقے سے جب بار بار وہ صحابی رسول اصرار کرنے لگے کہ نہیں، آج جو تم کو چاہیے وہ مانگ لو، آج میں تمہاری ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ صحابیہ نے کہا کہ مجھے اگر دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ اللہ اکبر! یہ وفا شعار بیوی، یہ محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے جب یہ طلاق مانگنے کے الفاظ کو کہتی ہے تو وہ صحابی رسول بھی ہکا بکا رہ جاتے ہیں، گویا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں آخر تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اتنی وفا شعار بیوی ہو کر کے، اتنی خدمت گار بیوی ہو کر کے تو مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بھی مانگو گی میں تمہیں وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں، تو چلو سب سے پہلے ہم آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں پر اپنے اس واقعے کو رکھتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے اسی فیصلے پر عمل کر لیا جائے گا۔ وہ دونوں صحابیہ اور صحابی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، چونکہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے صحابی کا پیر ایک گڈھے میں جا کر کے پھنس جاتا ہے اور وہ اس گڈھے میں گر پڑتے ہیں۔ صحابیہ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اٹھاتی ہیں، پوچھتی ہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں کچھ اور تکلیف تو نہیں، بس پیر میں تھوڑا سا درد ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں چلے گھر چلیں، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو منزل سے بہت قریب ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس واقعے کی خبر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ فرمائیں گے اسی چیز پر عمل کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ صحابیہ کہتے ہیں نہیں، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ گھر چلے آتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر کسی کو زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان مشکوک رہتا ہے، اور آج میں 15 سال سے آپ کے نکاح میں ہوں لیکن آپ کے سر میں کبھی درد بھی نہ ہوا، اس لیے مجھے یہ شک ہوا کہ آپ کے ایمان کے بارے میں شک ہوا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیوں گزاری جائے جس کا ایمان مشکوک ہو۔ اللہ اکبر! یہ صحابیہ تھیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر شوہر کو تکلیف نہ ملے، شوہر کو کسی مصیبت میں گرفتار نہ کیا جائے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ شوہر کو مصیبت ملے اور اس پر صبر نہ کرے تو بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ آپ
جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزما لیا، اور جو میرے دل میں بات تھی وہ بات بھی یہاں پر مکمل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا ایمان کامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اس تکلیف سے آزمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی تو آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹہ حاضر رہتی ہو، اور اگر بیوی کے سر میں درد ہو جائے، وہ دوا لینے کے لیے کہہ دے تو آپ منہ بنانے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جس طریقے سے ایک بیوی آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتی ہے، دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے شوہر کو بھی چاہیے کہ جب بھی اس کی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے تمام حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ میں سے ہر ایک مرد کو اس کی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی اور ہر ایک بیوی کو اس کے شوہر کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔